دیکھ لیتے اور جتنے تمہارے دوست اور احباب ہیں وہ بھی ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ اس لیے سرکار نے فرمائی سورہ بقرہ شریف کی برکتیں، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ انہوں نے آیت الکرسی کی عظمت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ، بڑا ایمان افروز واقعہ اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ شریف کے اندر نقل فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر صدقہ کی کھجوروں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا، بہت ساری کھجوریں جمع تھی، اور سرکار نے میری ڈیوٹی یہ لگائی، کہا ابو ہریرہ تم نے ان کھجوروں کا خیال رکھنا ہے۔ کہتے میں بیٹھ گیا وہاں پہ، اب میں تھوڑی دیر تو چکر لگاتا رہا، لیکن پھر میرا جی چاہا کہ اب کون آئے گا یہاں پہ چوری کرنے کے لیے، میں وہاں پہ لیٹ گیا۔ جب میں لیٹا، کہتے مجھے تھوڑی سی آواز محسوس ہوئی جیسے کوئی چور آیا ہے اور وہ کھجوریں چوری کر رہا ہے۔ کہتے میں اٹھا اور اٹھ کر کے میں نے دیکھا ایک شخص واقعتاً وہ ایک اس کے پاس توڑا موجود تھا اور وہ اس کے اندر کیا کر رہا تھا، کھجوریں ڈال رہا تھا۔ کہتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے کہا کہ میں صبح تمہیں سرکار کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اس نے مجھے کہا کہ میں کثیر العیال ہوں، میری آمدنی کم ہے، اس وجہ سے مجھے یہ ضرورت پیش آئی چوری کرنے کی، تم مجھے چھوڑ دو، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارے بچوں کا بھلا کرے۔ اس نے بہت ساری دعائیں دی، مجھ سے معافی مانگی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں جب رات گزری میں نے فجر کی نماز سرکار کے پیچھے ادا کی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرکار نے میری جانب دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، سرکار مسکرائے بھی اور ساتھ یہ ارشاد بھی فرمانے لگے، فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کی ذرا کہانی تو سناؤ، رات والے چور کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ہکا بکا رہ گیا، میں نے تو سرکار کو کچھ نہیں بتایا، اور سرکار مجھے بتا رہے ہیں کہ رات کو چور آیا تھا اور مجھ سے کیفیت پوچھ رہے ہیں کہ رات والے چور کا کیا بنا۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہ سرکار تو جاننے والے ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا ابو ہریرہ آج تو وہ چلا گیا تھا، لیکن آج رات دھیان رکھنا، آج پھر وہی چور دوبارہ لوٹ کے آئے گا، وہ دوبارہ چوری کرنے کے لیے آئے گا۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہ آ گیا اور اس نے اسی طرح چوری کرنا شروع کی۔ میں بھی پہنچ گیا، میں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے کہا آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پھر مجھے منتیں کی، ترلے کیے، پھر مجھ سے معافی مانگی، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، سرکار نے وہی سوال دہرایا، فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے معافی مانگی، میں نے چھوڑ دیا۔ سرکار نے پھر فرمایا آج پھر وہ آئے گا۔ جب تیسرا دن ہوا وہ آیا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا آج میں نے نہیں چھوڑنا، آج تمہاری کوئی جو ہے وہ ضمانت نہیں ہے، آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ کہتے اس نے کہا ابو ہریرہ آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تمہیں وہ میری بات، میرا وظیفہ بتلایا ہوا اچھا لگے، تمہیں پسند آئے تو مجھے چھوڑ دینا، اگر پسند نہ آئے تو مجھے نہ چھوڑنا، بے شک اپنے نبی کے پاس لے جانا۔ میں نے کہا وہ کون سا وظیفہ ہے؟ اس نے کہا ہے ابو ہریرہ جب رات کو سونے لگو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، نہ جن تمہارے قریب آئے گا نہ شیطان تمہارے قریب آئے گا۔ اس نے یہ وظیفہ بتلایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، اور اس نے کہا کوئی چور ڈاکو ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا، بس تیرا کام ہے آیت الکرسی پڑھ کے سو جانا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے فجر کی نماز جب سرکار کے پیچھے پڑھی اور میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو سرکار ارشاد فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ایک وظیفہ بتلایا۔ سرکار نے پوچھا کون سا وظیفہ؟ کہا یا رسول اللہ اس نے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا ہے، یہ پڑھ کے سویا کرو، ساری رات تمہارے مال اور جان کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ کہتے ہیں اس نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ میں نے جب سرکار کو یہ وظیفہ سنایا تو پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے، فرمایا ابو ہریرہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات بڑی سچی کر گیا ہے، اور فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ تو پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے جو تمہارے پاس آیا تھا وہی تو شیطان تھا، اور شیطان تمہارے پاس آیا تھا اور اپنے سے بچنے کے لیے وہی تمہیں وظیفہ بتلا کے گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے صاحبوں، کاش کہ ہم قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرتے،
آپ یقین کے ساتھ جتنا مرضی قیمتی سامان آپ کے پاس موجود ہے آپ آیت الکرسی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اپنا سب کچھ، تو یقین مانیے یہ قرآن بھی آپ کے سامان کی حفاظت کرے گا، وہ رحمان بھی آپ کے سامان کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے یہ آیت الکرسی بڑی عظیم صورت ہے، یہ بڑی عظیم آیت ہے، اسی وجہ سے تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا تم معمول زندگی بنا لو، پھر کیا ملے گا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد تمہارے اور جنت کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی، آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہیں سیدھا جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنائیں، ہر فرض نماز کے بعد ضرور اسے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، سورہ بقرہ سے محبت نصیب فرمائے، آیت الکرسی سے پیار کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ والصلاۃ والسلام۔